أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 46 تک 5 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی۔ کل کے درس میں یہ بات گزری کہ اللہ پاک نے اس امت کو جب ان پر تکلیفیں بڑھ گئی، آزمائشیں بڑھ گئی اور دین پر عمل کرنے میں رکاوٹیں پیدا ہونے لگی، تو اللہ نے مدنی زندگی میں غزوہ احد کے بعد جہاد کے عمل کی اجازت دی کہ آپ لوگ اپنے دین کے دفاع کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے مقدس اور مبارک مقامات بالخصوص مساجد کی حفاظت کے لیے کفر کے مقابلے میں میدان جہاد کو اختیار کر سکتے ہیں، اجازت دی اللہ پاک نے۔ آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ پاک نے تسلی دی ہے اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کہ سب سے زیادہ دین کے راستے میں تکلیفیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پہنچائی گئی ہے اور سب سے زیادہ تکذیب اور جھٹلایا گیا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو اور آپ کی محنت کو۔ تو ایک انسان جب اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ کسی کی فکر کرتا ہے اور کسی کے بچاؤ اور کامیابی کے لیے دن رات لگا رہتا ہے، اگر اس کو پریشان کیا جائے اور اس کے کام کی نفی کی جائے تو انسانیت کی فطرت کا تقاضا یہ کہ انسان کے دل کو تکلیف ہوتی کہ میں مخلص ہوں، اخلاص کے ساتھ اس کی فکر کر رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام چونکہ دائرہ بشریت میں ہوتے ہیں، لہٰذا یہ تکلیف محسوس ہونا ایک فطری تقاضا ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تکلیف محسوس ہوتی تھی کہ کیوں میری قوم مجھے جھٹلاتی ہے، میری تکذیب کرتی ہے۔ اس پر اللہ پاک نے آپ کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوئے میرے حبیب، آپ غم نہ کریں۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ غم نہ کریں۔ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ، تو ان سے پہلے جھٹلایا ہے قوم نوح نے بھی، قوم عاد نے بھی، قوم سمود نے بھی، وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور قوم ابراہیم نے بھی اور قوم لوط نے بھی، واصحاب مدین، اور مدین والوں نے بھی، یہ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت ہے۔ وَكُذِّبَ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا۔ یعنی اللہ نے پچھلے کئی قوموں اور پیغمبروں کا ذکر کیا کہ ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا، آپ پریشان نہ ہوں، ان کی بھی تکذیب ہوئی۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، پھر ہم نے کفر اختیار کرنے والوں کو ڈھیل دی، مہلت دی۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ہم نے ان کو پکڑا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پس کیسی تھی میری پکڑ۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جبکہ وہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، پھر ان کی چھتیں ان کے فرشوں پر گھری ہوئی تھی۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور ان کے کنویں ویران تھے۔ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور مضبوط محل وہ بے آباد ہو گئے۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، اگر ان کے پاس ایسے دل ہوتے
جس کے ذریعے سے یہ سمجھ حاصل کرتے، او آذان یسمعون بہا، یا ان کے ایسے کان ہوتے جس کے ذریعے سے حق بات کو سن لیتے۔ فإنها لا تعمى الأبصار، یہ آنکھوں کے نابینا نہیں ہے، آنکھوں کے نابینا نہیں ہے، ولیکن تعمى القلوب التي في الصدور، لیکن ان کے دلوں، ان کے سینوں میں جو دل ہے وہ دل نابینا ہو چکے ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ پاک نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی، اور تسلی کا انداز اللہ پاک نے یہ اختیار فرمایا جو سب سے زیادہ مؤثر ہے اور کسی بھی انسان کی تکلیف کو، غم کو دور کر سکتا ہے، کہ اس کے سامنے سابقہ لوگوں کے احوال کو بیان کیا جائے۔ انسان کو جب اپنی تکلیف بڑی لگتی ہے اور بوجھ لگنے لگتی ہے تو اس کو اگر بتایا جائے کہ بھئی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، آپ سے پہلے جو فلاں تھا اس پر اس سے زیادہ تکلیف آئی، جو فلاں گزرا اس پر اس سے زیادہ غم آئے، لیکن دیکھیں انہوں نے برداشت کیا۔ انسان جب کسی اور کی تکلیف کو، احوال کو، غم کو، مصیبت کو سنتا ہے، اللہ نے اس کا مزاج ایسا بنایا ہے کہ اس کو اپنا غم ہلکا لگتا ہے۔ پھر یہ قرآن کریم سمجھا رہا ہے، اور اسی انداز میں اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو تسلی دی کہ آپ مشرکین مکہ اور قریش کی تکلیفوں سے پریشان نہ ہوں، غم نہ کریں۔ یہ معاملہ کوئی نیا نہیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا اور آپ سے پہلے کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ جتنی امتیں اور جتنے پیغمبر گزرے ہیں آپ سے پہلے، جلیل القدر پیغمبر، ہر ایک امت نے اور ان کی قوم نے ان کے ساتھ یہی سلوک کیا اور ان کی باتوں کو جھٹلایا ہے۔ لیکن جس نے یہ سلوک کیا تو آپ دیکھ لیں کہ ان کا کیا انجام ہوا۔ ہم نے پھر ان کی پکڑ کی اور ان بستیوں کو ہم نے، بنی ہوئی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، ان کے جو بنی ہوئی چھتیں تھیں وہ نیچے گر پڑی، کنویں ویران ہو گئے، بڑے بڑے محلات وہ بالکل بے آباد ہو گئے، سب ختم ہو گیا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ زمین میں ذرا چل پھر کر دیکھو کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ سابقہ لوگوں پر کیا حالت گزری ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ انسان کا زمین میں گھومنا پھرنا، قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے اور بلکہ حکم بھی دیا ہے بعض جگہوں پہ۔ اس سے بہت سارے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ قرآن کریم تفریح کا اور سیر و سیاحت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، کہ کبھی کبھی انسان کو تفریح کے لیے نکلنا چاہیے اور سیر و سیاحت بھی انسان کو کرنی چاہیے۔ بالکل صحیح بات ہے، ایک جگہ نہیں، قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس کا ذکر ہے۔ سیروا فی الارض، امر کا صیغہ بھی آیا ہے کہ میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تم زمین میں ذرا چلا پھرا کرو، تفریح کیا کرو۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں جتنے مقامات پر یہ حکم ہے یا یہ تذکرہ ہے، تو اس تفریح یا چلنے پھرنے سے مراد انسان کا وہ سفر ہے، وہ گھومنا ہے جو برائے عبرت ہو۔ عبرت کی نگاہ سے انسان اگر کوئی سفر کرے، قرآن کریم اس سفر کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے معاملات تو ایسے نہیں ہیں۔ ہم اگر ایک سفر میں نکلتے ہیں تو وہ گھومنا پھرنا جو ہے بالکل جو ہے ہمیں غافل کر دیتا ہے اعمال سے، عبادات سے، اللہ پاک کی ذات سے۔ اور جو انسان اپنے مقام پہ کم از کم کچھ فرض نماز جماعت سے پڑھتا ہے، وہ سفر میں نکل کر گھومنے پھرنے میں اور اس میں لگ کر کے وہ نمازیں سب کچھ چلی جاتی ہیں۔ اور وہ گناہ جو انسان اپنے مقام پہ نہیں کرتا، تفریحی مقامات پہ انسان جا کر وہ سب کچھ کرتا ہے۔ پھر گانے بجانے کے آلات لے جاتے ہیں، وہاں پہ گانے باجے سنتے ہیں۔ بھئی کیا ہوا؟ بھئی ہم تفریح پہ آئے ہوئے، وہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ ایسے اعمال بھی ہوتے ہیں جو شرعاً قطعی طور پہ ناجائز ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نامناسب قسم کے مذاق ہوتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے، یہ منع ہے۔ تو صرف ایک لفظ لے لیا سیروا فی الارض کے زمین میں گھومو پھرو، تو چلو بھئی اس کا مقصد یہ کہ تفریح کریں، لیکن جو برائے عبرت ہو، انسان کا وہ سفر جس میں انسان کی نگاہ اس پر بھی ہو، یہ اپنے دائیں بائیں کے حالات کو، ماحول کو دیکھے۔ اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی ہے، بھئی ہم اس تفریحی جگہ پر آئے ہیں، یہاں برف باری ہوئی ہے، یہ اتنی برف کون برسا رہا ہے؟
اور اس کو کون جمع کر رہا ہے؟ اور ایسی ہریالی ہے، ایسا سبزہ ہے، ایسی آبشاریں ہیں، ایسا پانی ہے، ایسی خوبصورتی ہے، تو اس خوبصورتی کو بنانے والی ذات کیسے ہوگی؟ یعنی ان چیزوں پر جو اصل انسان کو اپنی قدرت کی طرف متوجہ کرتی ہے، اس سے غفلت ہو گئی ہے۔ انسان چیزوں کی اور مقامات کی خوبصورتی میں لگ جاتا ہے، لیکن اس کو بنانے والی ذات کی قدرت اور اس کی خوبصورتی سے بالکل غافل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سفر یہ برائے عبرت تو نہیں ہوا، یہ برائے غفلت ہو گیا، اس میں تو کوئی توجہ نہیں گئی۔ تو انسان جب اس نیت سے سفر کرتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ مجھے اللہ پاک کی قدرت کا یقین ہو جائے، عبرت کے نمونے میں دیکھ لوں، اس سفر سے اللہ پاک انسان کے دلوں کو اور ذہنوں کو کھول دیتے ہیں۔ اس سے انسان کی عقل بھی کھلتی ہے، انسان کا ذہن بھی کھل جاتا ہے۔ اس دنیا میں، ہمارے اس ماحول میں بہت سارے عبرت کے نمونے ہوتے ہیں، ہم جاتے ہیں ان جگہوں پر، لیکن وہاں جا کر اپنے تفریح میں، سیر سپاٹے میں، اچھل کود میں، ہنسی مذاق میں، اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس طرف نگاہ ہی نہیں جاتی کہ یہاں اللہ پاک نے میرے لیے عبرت کا کتنا بڑا سامان رکھا ہوا ہے، ہر چیز۔ ہم گئے، آپ نے سنا ہوگا کہ ہندوستان میں ایک بڑے مشہور بادشاہ گزرے، مغل بادشاہوں کا ایک سلسلہ گزرا ہے نا، مغل بادشاہ۔ تو ایک بادشاہ گزرے ہمایوں نام کے۔ ہمایوں کا جو صرف مقبرہ ہے، اس کی جو قبر بنائی گئی ہے، اور اس قبر کو جس جگہ پر انہوں نے بنایا ہے، اس کے جو احاطہ ہے، جو اس کی چار دیواری ہے، تو غالباً کم از کم ہمارا گرو مندر اس میں آ سکتا ہے، اتنی بڑی جگہ ہے۔ اس کے بالکل بیچوں بیچ، یعنی آپ ایک 20-25 منٹ یا آدھا گھنٹہ پیدل چلیں گے گیٹ سے داخل ہو کر، تو اس میدان کے وسط میں آپ پہنچیں گے جہاں ہمایوں بادشاہ کی قبر بنی ہوئی ہے، جس نے پورے بر صغیر پاک و ہند پر حکومت کی ہے، جس کا سکہ چلا ہے اس پر۔ اس کی قبر بالکل بیچ میں ایسے بنی ہوئی ہے، اور دنیا خلقت آتی ہے، لیکن ہر ایک برائے تفریح، اور کوئی تصویر بنا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، سارے گناہ کے کام اور ادھر ادھر یہ اس میں ہو رہا ہے۔ ایک مسلمان ایسا نہیں ہے جو ہمایوں کے قبر پہ فاتحہ کے لیے آتا ہو، ایک نہیں ہے ایسا۔ پھر اس مقبرے میں آپ حیران ہوں گے کہ باقاعدہ جو اس بادشاہ کے جو یہ باربر ہے، نائی، جو اس کے بال بنانے والے ہیں، اس کا پھر الگ سے خاص طور پہ مقبرہ بنایا گیا ہے کہ بھئی یہ ہمایوں کے نائی تھے، باربر تھے، اس کے لیے خاص جگہ الگ ہے۔ پھر اس کی جو بیٹی ہے، اس کے بالوں میں جو کنگھی کرنے والی تھی، اس کے لیے الگ سے مقبرہ بنایا گیا ہے۔ اور ہر ایک مقبرے پر آپ یعنی حیران ہوں گے کہ لاکھوں، اربوں، کروڑوں روپے شاید اس پہ لگے ہوں گے، اور باغات ہے، اور فلاں ہیں، اور فلاں ہیں، اور ساری چیزیں ہیں۔ ایک زمین کا بہت بڑا حصہ اس کی قبر پہ، مال اس پہ صرف ہوا ہے۔ لیکن انسان جب وہاں کھڑا ہوتا ہے، ہم جب کھڑے ہوئے تو ایک عبرت ہوئی کہ اتنا بڑا وہ دنیا کی بادشاہت کا دعویٰ کرنے والا، کہ ایک وقت ان کا زور تھا، ان کی طاقت تھی، اور ان کا نام تھا، لیکن وہی انسان آج 6 فٹ کی قبر میں ہے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس مسلمان بادشاہ کی قبر پر کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والا نہیں۔ سارے گناہ کے کام، نافرمانیاں، بے حجابی، بے پردگی، اور ہر قسم کے کام اس جگہ پہ ہوتے ہیں، سب گناہ اس جگہ پہ ہو رہے ہیں۔ یہ عبرت نہیں ہے۔ لیکن ہم ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں، لوگ تو برائے تفریح جاتے ہیں کہ چلو بھائی اس جگہ کو دیکھتے ہیں، اس باغ کو دیکھتے ہیں، اس مقبرے کو دیکھتے ہیں، اس جگہ کو دیکھتے ہیں۔ یہ عبرت کے نمونے اللہ پاک نے اس کائنات کے اندر رکھے ہوئے ہیں، تاکہ یہ انسان اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لے۔ کوئی کتنا ہی بڑا ہو، اور کسی کے پاس جتنی بڑی دنیا اور اس کی بادشاہت آ جائے، لیکن ایک بات طے ہے جو ہر قبر ہمیں بتاتی ہے کہ ملے گی یہی 6 فٹ کی قبر، اس سے زیادہ کا قصہ نہیں ہے۔ انسان کچھ بھی کر لے، اس کے پاس یہی کفن کی 2-3 چادریں ہیں، مرد ہے، عورت ہے تو اس کے پاس 5 چادریں ہیں، اور اس کے پاس یہی 6 فٹ کی قبر ہے، اور اس کے اوپر لوگ لا کے مٹی ڈال دیں گے، ختم، قصہ یہیں پہ آ کے ختم ہو جائے گا۔ تو اس 6 فٹ کی قبر کی طرف تیزی سے جانے والی زندگی، ہر انسان اس میں لگا ہوا ہے،
لیکن اس کے باوجود آج انسان اللہ پاک کی یاد سے غافل ہے، اور دنیا کی طرف اشتغال اتنا زیادہ ہے کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ شاید ایک بہت بڑا ٹھیکہ ہمیں دے دیا گیا ہے کہ 100 200 300 سال کی عمر ہوگی، اس کے بعد جا کے کہیں موت کا سوچیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ انسان آنکھوں کا نابینا نہیں ہے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ، اس کی آنکھیں نابینا نہیں ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اس کے دل نابینا ہے۔ ہمارے مفسرین نے جملہ لکھا کہ یہ بصارت کے اندھے نہیں ہیں، یہ بصیرت کے اندھے ہیں۔ بصارت تو ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ پاک نے جو دل کو آنکھیں دی ہوئی ہے وہ آج بند ہے، اس سے نظر نہیں آ رہا کہ بھئی ہمیں کس رخ پہ جانا ہے، کس سمت پہ چلنا ہے، زندگی کس ترتیب پہ گزارنی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وصلی اللہ وسلم